درود شریف کے حوالے سے اکثر لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جنہیں دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان کی اصلاح نہیں کی گئی تو گمراہی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ درود شریف کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت سے بھی واقف ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جنہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ غلطیاں کیا ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج ہم درود شریف کے حوالے سے عوام میں پائی جانے والی چند عام غلط فہمیوں پر اس نیت سے بات کرنے جا رہے ہیں تاکہ انہیں سمجھ کر ان کی اصلاح کی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ درود شریف کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدگی سے درود پاک بھی بھیجتے ہیں، لیکن بعض اوقات جانے انجانے میں درود پاک پڑھتے ہوئے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایسی غلطیاں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ غلطیاں کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے درست کر سکتے ہیں، اس ویڈیو میں ہر چیز کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلی غلطی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ درود کو صرف نماز کے لیے سمجھنا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ درود شریف صرف نماز میں پڑھنا چاہیے اور یہ صرف نماز میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو ہاں، نماز میں تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن نماز کے باہر بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر حال میں قابل قبول ہے، جبکہ دوسری عبادات کے قبول ہونے اور نہ ہونے میں اندیشہ لگا رہتا ہے۔ اور درود شریف واحد ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہر وقت اور ہر حال میں قبول ہی ہے۔ تو پس بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ اعزاز عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا ہو، تو پھر کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور اسے صرف نماز کا حصہ سمجھنا چھوڑیں۔ یعنی اسے صرف نماز تک محدود نہ رکھیں، بلکہ صبح و شام، اٹھتے بیٹھتے، سفر و حضر، ہر وقت اسے پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اس کی دینی و دنیاوی فوائد اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ دوسری غلطی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ درود پاک کو ایک عام چیز سمجھتے ہیں، یعنی اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں، جبکہ درود شریف اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی شان یہ عمل کرتے ہیں اور اس کے پاک فرشتے بھی دن و رات اس عمل میں لگے رہتے ہیں۔ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، بہت سی انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی، ان کے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ یہ اعزاز و اکرام صرف سید الکونین فخر دو عالم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلات کی نسبت اولاً اپنی طرف اور اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی صلات و سلام بھیجو۔ تو اب اس سے بڑھ کر اس کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے پاک فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ تو اس لیے درود شریف کو معمولی عمل سمجھنا چھوڑیں اور اس کی خوب قدر کریں۔ آپ جس جگہ جس وقت بھی درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کا ایک ایک درود اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ تیسری غلطی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ فوری نتائج کی توقع کرتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ادھر میں درود پڑھوں اور ادھر کوئی معجزہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہوں، لیکن مجھے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، کیا آپ صبر کی طاقت بھول گئے؟ صبر ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ صبر کرنے والا اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے پیار کرتا ہے جو ہر حال میں صبر سے کام لیں۔ الغر صبر انسان کو اللہ کی نظر میں خاص بنا دیتا ہے۔ اگر آپ صبر کی طاقت جاننا چاہتے ہیں، اس کے فضائل و فوائد کے بارے میں جاننا چاہیں، تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہے، آپ اس ویڈیو کے بعد اسے بھی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ درود شریف فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ درود شریف سے عافیت کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی برکات ہماری زندگیوں میں ان طریقوں سے آ سکتی ہیں جنہیں ہم فوری طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا غم اور دکھوں کی اماج گاہ ہے،
یہاں ہر انسان کو مصائب و آلام کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ خیر اور شر ہر وقت انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ کبھی اچھے عمل کی وجہ سے بھلائی برائی پر غالب آ جاتی ہے، اور کبھی اعمال کمزور ہونے کے باعث برائی بھلائی پر غالب آ جاتی ہے۔ تو یوں کہنا چھوڑ دیں کہ مجھے درود کے فوائد نہیں مل رہے۔ درود سے فائدہ اگرچہ ہر حال میں ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ عافیت لے کر آتا ہے اور زندگی کو بہتر بناتا ہے، ضرور بناتا ہے۔ نظر نہیں آتا تو یہ الگ بات ہے، ورنہ سے عافیت نصیب ہوتی ہے اور ہو کر رہتی ہے۔ تو آپ ایسا کہنا چھوڑیں کہ ہمیں فیض نہیں مل رہا۔ ایسا کہنے والا یہ بات شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہتا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان کو گمراہ کر کے جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اب اس سب کے باوجود بھی آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ درود شریف آپ کو کسی حادثے سے بچا رہا ہو، کسی بیماری کو ٹھیک کر رہا ہو، یا مصائب و مشکلات کے عالم میں آپ کے دل کو سکون پہنچا رہا ہو۔ غرض یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہر حال میں پہنچاتا ہے۔ اس کی برکات حقیقی ہیں، ہر حال میں عطا ہو کر رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ خوب کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں، کبھی ہمت نہ ہاریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ پر بہت بہترین انداز سے اپنی رحمتیں برسا رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف ایک خزانہ ہے، لیکن صرف اسی صورت میں کہ جب صحیح معنوں میں اور محبت و خلوص سے پڑھا بھی جائے۔ تو پیارے دوستوں، آپ ان غلطیوں کی اصلاح کیجئے اور جس قدر ہو سکے خوب محبت و شوق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ آپ کا ایک ایک درود آپ کی اپنی زندگی میں خیر و برکات کے دروازے کھولے گا۔ پیارے دوستوں، آج آپ کے لیے میں ایک چیلنج لے کر آیا ہوں، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ اس ویڈیو پر آپ میں سے ہر ایک ویور نے کم از کم 5 کامنٹس کرنے ہیں، اور ہر ایک کامنٹ میں کم از کم 5 دل والے ایموجیز ٹائپ کرنے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو پر کتنے ہارٹ آتے ہیں۔ اور ہاں دوستوں، جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہمیں درود و سلام کے تمام فیض و برکات نصیب فرمائے۔